ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے یہ ویڈیو کلپ بھیجا ہے کہ کچھ مسائل کو لے کر مسلمانوں میں انتشار پھیلایا جا رہا ہے یا پھیلایا جاتا ہے یا مسلمان پھیلاتے ہیں۔ تو جی، جو بھی مسائل ہوں، ان مسائل کو لے کر مثال کے طور پر رفع الیدین ہے، آمین ہے، فاتحہ ہے، ہاتھ اوپر ہوں کہ نیچے ہوں، 20 تراویح ہے کہ 11 تراویح، 8 تراویح ہے، 3 طلاق 3 واقع ہو جائیں گی یا 3 طلاق 1 ہوگی، ان چیزوں کو لے کر مسلمان سے دست و گریبان ہو، لڑائی جھگڑا ہو، کافر مسلمان ہونے کے فتوے لگائے جائیں تو یہ حرام ہے۔ باقی رہ گیا معاملہ کہ چاروں وہ بھی کیا یہ بھی کیا، تو جی نبی علیہ السلام سے رفع الیدین کرنا تو ثابت ہے، نہ کرنا ثابت کوئی نہیں ہے۔ آمین کہنا تو ثابت ہے، اونچی آمین نہ کہنا یا بلند آمین کہنے والوں کو مسجدوں سے نکال دینا یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح نماز میں جو سب سے متفق علیہ بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں نمازی حالت قیام میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا، یہ سب سے متفق علیہ بات ہے جس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بالکل سینے پہ چڑھا لیتا ہے تو درست ہے، سینے سے نیچے باندھ لے، ناف سے اوپر، یہ بھی درست ہے۔ لیکن یہ جتنا انتشار پھیلایا جا رہا ہے یہ حضرت خود بھی مقلد ہیں، اور یہ مقلدوں ہی کی طرف سے انتشار ہوتا ہے کہ جناب جو آمین کہے اسے مسجد سے نکال دو، جو سینے پر ہاتھ باندھے اس پہ جناب جملے کسو کہ جناب اس نے جو ہے وہ زنانیوں کی طرح ہاتھ باندھ رکھے ہیں، خواتین کی طرح ہاتھ باندھ رکھے ہیں، اور اسی طرح جو 3 طلاق کو 1 طلاق مانے اس کے خلاف پراپیگنڈا۔ تو یہ جو درس دے رہے ہیں دراصل یہ درس انہی مقلدوں ہی کے متعلق ہے۔ فساد کی جڑ ہی مقلد ہے، فساد کی جڑ، فتنے اور فساد کی جڑ مقلد ہے۔ اب آمین کہا نا، ننگے سر اہل حدیث نے نماز پڑھ لی، نماز میں اہل حدیث نے سینے پر ہاتھ باندھ لیا، کوئی اللہ معاف کرے کفر تو نہیں کر رہا، لیکن اتنی سی باتوں پر فساد پھیلانے والے یہی مقلد ہیں، اور صرف اہل حدیث کے خلاف ہی ان کا فساد فی الارض نہیں ہوتا۔ مصیبت یہ ہے کہ یہ مقلدین آپس میں ایک دوسرے پر کافر ہونے کے فتوے لگاتے ہیں، جیسا کہ البریلویہ اور الدیوبندیہ کا حال دیکھ لیں، اور جیسا کہ جناب الدیوبندیہ حیاتیہ اور الدیوبندیہ مماتیہ کی صورتحال دیکھ لیں۔ تو فساد کی جڑ یہ مقلدین ہیں۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان اور ان کے مقلدین کے علاوہ باقی ائمہ ثلاثہ، 3 ائمہ کرام، ان کے وہ اور ان کے مقلدین بلند آواز سے آمین کہتے ہیں۔ اب یہ اس ویڈیو میں کہہ رہے چاروں مسلک حق ہیں، اور خود انہی مقلدوں، بھلے مقلد بریلوی ہو، مقلد دیوبندی ہو، بھلے وہ مقلد حیاتی ہو کہ بھلے وہ مقلد مماتی ہو، بھلے وہ مقلد سبز پگڑی والا ہو یا بھلے وہ مقلد سفید پگڑی والا ہو، مقلد بھلے وہ فضائل اعمال والا ہو یا مقلد بھلے وہ فیضان سنت والا ہو، کسی ایک کی مسجد میں جا کر ذرا آمین تو کہیں، آمین، امام صاحب نے فوراً کہنا ہے ان کو مسجد سے نکال دو۔ بلکہ کئی جگہوں پر تو ایسے حالات ہوئے ہیں کہ اہل حدیث آیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو وہاں کے مولوی مقلد نے فتویٰ دیا مسجد پلیت ہو گئی ہے، لہذا مسجد کو غسل دو، اب اس مسجد کو پانی لگا کر دھو۔ تو مصیبت اور فساد فی الارض کی جڑ وہ یہ مقلد ہے اور یہ مقلدین ہیں۔ تو ساری خرابی انہی لوگوں کے اندر ہے۔ اب جب یہ خود ہی اس ویڈیو میں کہا چاروں مسلک ہیں اور یہی رہیں گے، تو تمہیں آمین سے اتنی چڑ کیوں؟ سینے پر ہاتھ باندھنے سے تمہیں اتنی چڑ کیوں؟ 11 رکعت تراویح سے تمہیں اتنی چڑ کیوں؟ امام مالک بن انس رحمہ اللہ موطا میں صحیح سند کے ساتھ لائے 11 رکعت تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھانے کا حکم دیا۔ اب یہ امام مالک کا مسلک ہوا نا، لیکن یہاں اہل حدیث اگر 11 رکعت بلکہ وہ جو الیاس گھمن ہے، تقلید کتنا بڑا فساد فی الارض ہے۔ الیاس گھمن کہتا ہے کہ اگر شافعی رفع الیدین کرے تو وہ درست ہے، اور اہل حدیث رفع الیدین کرے تو وہ حرام ہے۔ اب یہ تقلید ہی ہے نا،
یہ تقلید ہی ہے، نہ تقلید کے علاوہ تو کچھ نہیں، اور یہ مقلدین ہی فساد فی الارض ہیں۔ تو یہ اپنے ہی لوگوں کو امید ہے درس دے رہا ہوگا۔ الحمدللہ اہل حدیث تو امن و آشتی والے اور امن و شانتی والے ہیں، اور صرف ان مقلدوں کا فساد فی الارض ان مسائل کے اندر ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہے۔ یہ ٹی ٹی پی، تحریک طالبان، یہ ملا فضل اللہ اور وہ فلانا اور یہ بے شمار ملا ہیں، اور وہ صوفی محمد جو پتہ نہیں اب کہاں ہے، ایک کافی لمبا عرصہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان پاکستان کے جیلوں میں بند رہا۔ یہ کون تھے؟ یہ صوفی محمد کون تھا؟ یہ مولوی فضل اللہ میرے خیال میں وہ افغانستان ڈرون اٹیک میں شاید مارا گیا ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ تحریک طالبان پوری کی پوری یہ کیا تھی؟ ہم نے دیکھا نا اپنی آنکھوں سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے پاک آرمی کے جوان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے پاک ایف سی کے جوان ہندو نہیں ہیں، برہمن اور شودر نہیں ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ان مقلد ظالموں نے ان کی گردنیں کاٹ لی۔ بس نہیں، آگے بھی ہے، ان کی گردنوں، ان کے سروں کے ساتھ، ان کے سروں کے ساتھ۔ یہ کس کا سر ہے؟ یہ کس کا سر ہے؟ یہ اس کا ہے جس نے گردن کٹتے وقت کہا تھا لا الہ الا اللہ۔ یہ مسلمان فوجی کا سر کاٹ لیا، اور پھر اس ایف سی کے نوجوان کلمہ پڑھنے والے نوجوانوں کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے رہے۔ تو یہ فساد فی الارض کون کر رہے ہیں؟ مقلدین ہی کر رہے ہیں۔ ان کی مسجدوں میں جائیں تو رفع الیدین بھی حرام، آمین بھی حرام، فاتحہ بھی حرام، نہ پڑھنی ہے نہ پڑھنے دینی ہے۔ اور اسی طرح جب دیکھو تو بھئی چارہ مسئلہ کھاکیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے قرآن حدیث میں ہمارے اوپر چار مسلک نہیں مسلط کیے، قرآن مجید نے ہمیں بالکل ایک واضح لائن دی ہے، اور الحمدللہ اللہ کے قرآن نے ہمیں آزاد رکھا ہے۔ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ ندوی صاحب ہیں، یہ جو بھی ہیں، اللہ کرے کہیں سے گھوم پھر کے میری وائس ان تک پہنچ جائے۔ کیا اللہ نے، قرآن نے، نبی علیہ السلام کی کسی موضوع حدیث نے، یعنی آپ کی طرف منسوب کوئی ایسی روایت جو موضوع ہے، منکر روایت ہے، اس موضوع اور منکر روایت کے اندر کہیں ہو کہ مسلمانوں اللہ نے تم پہ چار مسلک مسلط کر دیے ہیں؟ کہیں کہا ہے؟ نہیں کہا۔ سورۃ النساء پارہ 5 اللہ نے بڑے واضح طور پر فرما دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور رسول کی اطاعت اصل میں ہے کس کی اطاعت؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ رسول پاک کی اطاعت وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ تو ایک اللہ رسول کی اطاعت ہو گئی، اور دوسری اولی الامر کی۔ اب اولی الامر میں کون ہیں؟ اولی الامر کے اندر حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، حضرت حسن تھے، حضرت معاویہ تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور اسی طرح پھر بعد میں آنے والے مسلمانوں کے حکمران۔ اسی طرح اولی الامر کے اندر علماء امت کو بھی ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو علماء امت میں کیا صرف ائمہ امت میں، امت اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے یہ چار عالم پیدا کیے ہیں؟ کچھ انصاف ہے؟ کیا اللہ نے اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صرف 4 امام پیدا کیے ہیں؟ یہ ظلم نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی پراپرٹی دی ہے؟ اللہ اکبر! اللہ نے ہمیں اتنے علماء دیے ہیں، اور اللہ نے ہمیں اتنے ائمہ کرام دیے ہیں۔ کیا اولی الامر کے اندر امام جعفر صادق نہیں آتا رحمت اللہ علیہ؟ کیا اولی الامر کے اندر امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل نہیں آتا؟ کیا اولی الامر کے اندر امام مسلم اور ابو داود اور ترمذی اور ابن ماجہ اور نسائی یہ نہیں آتے؟ کوئی ایسا بندے دا پوتر ہے، کوئی ایسا شخص ہے کہ جو امام بخاری کو امام اور عالم دین نہ مانے؟ ذرا لے کر آئیں سامنے۔ ہر کوئی کہے گا امام بخاری عالم دین تھے۔
امام بخاری امام بھی تھے نا، تو پھر یہ چار مسلک کہاں سے مسلط ہو گئے؟ ہم فری ہینڈ ہیں میرے بھائیوں، ہم آزاد ہیں۔ جہاں یہ چار ائمہ کرام، نعمان ابن ثابت امام ابو حنیفہ، مالک ابن انس، احمد ابن حنبل، محمد بن ادریس امام شافعی رحمت اللہ علیہ مجمعین، جہاں یہ چار اولی الامر میں ہیں، وہیں امام جعفر صادق بھی ہیں، وہیں امام بخاری اور مسلم بھی ہیں رحمت اللہ علیہم، اور اسی طرح آگے چلتے جائیے۔ تو اللہ نے ہمارے اوپر چار مسلط نہیں کیے، اور یہ کوئی چار معصوم بھی نہیں تھے کہ جو ان کی بات آئے تو آپ لوگ آنکھیں بند کر کے مانتے جاؤ۔ خود ان ائمہ کرام نے کہا ہے ہماری تقلید مت کرنا، خود اللہ کے قرآن نے کہا ہے کیا کرنا ہے، وہ آگے آیت کے اگلے حصے میں ہے۔ تو یہ چار اللہ نے نہیں مسلط کیے ایک، اور یہ چار کوئی معصوم بھی نہیں تھے کہ ہم آنکھوں میں بند کیے ان کے پیچھے رہیں۔ میں تو شاباش دیتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں، دعائے خیر کرتا ہوں امام قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ پر، امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ پر، امام ظفر رحمت اللہ علیہ پر سلام پیش کرتا ہوں، ان کے لیے اللہ سے ان کی بلندی درجات کا سوال کرتا ہوں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا۔ ہر مقلد یہ جانتا ہے، اہل حدیث بھی خیر جانتا ہے، ہم نے بھی الحمدللہ جامعہ الدعوہ الاسلامیہ مرکز طیبہ مریدکے میں سعید طیب بھٹوی صاحب سے قدوری پڑھی، اور مقلدین تو خیر پڑھتے ہی پڑھتے ہیں۔ تو کیا تھا وہاں، خود امام صاحب کے شاگرد امام صاحب سے مخالفت کر رہے ہیں، امام صاحب کا فتویٰ کچھ اور، قاضی ابو یوسف کا کچھ اور، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ کچھ اور امام محمد بن حسن امام الشیبانی کا فتویٰ کچھ اور۔ امام ابو حنیفہ کچھ اور کہتا ہے، آپ کے صاحبین آپ کے شاگرد کچھ اور کہتے ہیں۔ یہ قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ہمیں کیا بتا گئے، یہی حال باقی ائمہ کرام کے شاگردوں کا ہے، یہی حال باقیوں کا بھی ہے۔ امام قاضی ابو یوسف امام ظفر یہ ہمیں کیا بتا گئے، اللہ کی قسم یہی بتا گئے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے ہمارے اوپر یہ چار کو مسلط نہیں کیا، نہ یہ چار کوئی معصوم عن الخطا تھے کہ جو بات آئے اور ہم مانتے چلے جائیں۔ کیا پتہ چلا یہ چار نہ معصوم ہیں، نہ یہ چار ہمارے اوپر مسلط ہیں، ہم فری ہینڈ ہیں، ہمیں دلیل امام جعفر صادق سے ملے ہم لے لیں، ہم اس موقع پر امام جعفر صادق کے پیچھو امام دے اللہ اکبر، امام کے پیچھے اللہ اکبر، ہم امام جعفر کے پیچھے چل پڑیں گے۔ ہمیں دلیل امام مالک بن انس سے مل جائے، ہم امام مالک کے پیچھے چل پڑیں گے۔ ہمیں دلیل امام ابو عبداللہ امام محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے مل جائے، ہم امام بخاری کے پیچھے اللہ اکبر کر کے نیت باندھ لیں گے۔ یہ ہمیں درس دیا ہے ائمہ کرام نے۔ کیا ہم قاضی ابو یوسف سے بڑھ کر امام ابو حنیفہ کے ہمدرد ہیں یا فالور ہیں؟ چلو، کیا قاضی ابو یوسف سے اور امام محمد بن حسن سے بڑھ کر امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے بڑھ کر ہم امام ابو حنیفہ کے فالور ہیں؟ نہیں ہے نا۔ ہم قاضی ابو یوسف کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں؟ کوئی بھی مقلد نہیں پہنچ سکتا۔ تو جب وہ امام ابو حنیفہ سے اختلاف کر رہے ہیں، ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ ہم امام کی ہر بات کو لیں اور ان کی ہر غلط سیدھی بات کو ڈیفینڈ کرنے لگ جائیں؟ یقیناً کامیاب ہوئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اور یقیناً کامیاب ہوئے ان کے شاگرد۔ کیوں؟ کہ انہوں نے وہی کیا جو قرآن پاک نے اصول دیا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تنازع ہو، اختلاف ہو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر امام کو چھوڑ دینا ہے، ابو حنیفہ کو چھوڑ دو، مالک ابن انس کو چھوڑ دو،
احمد ابن حنبل کو چھوڑ دو، محمد بن ادریس کو چھوڑ دو، امام بخاری اور مسلم کو چھوڑ دو۔ کب؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اب تنازع ہو گیا، یہ کہتا ہے میرا امام یہ کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے میرا امام یہ کہتا ہے، سب کو چھوڑ دو، سب کو اپنا بیک کر لو، اپنا رخ، اپنا فرنٹ مدینہ طیبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لو۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ نے ہمارے اوپر جو چیز فرض کی ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ ہے ہمارے اوپر فرض۔ باقی سب ائمہ کرام ہیں، ہر ایک نے اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی، اپنا دن رات اور سکھ چین اور اندھیرا اجالا لگا دیا۔ ان کو اگر رات میں کچھ بھی اگر ان کو رات میں لکھنے کے لیے روشنی میسر نہ ہوئی، وہ تھے اللہ کے ولی اللہ جو چاند کی روشنیوں میں بیٹھ کر لکھتے رہے۔ ان کا بہت بڑا درجہ مقام ہے، لیکن وہ نہ ہمارے اوپر مسلط ہیں، نہ ہم 4 ائمہ یا 4 مسالک کے قیدی ہیں، اور نہ یہ 4 ائمہ کوئی معصوم تھے۔ اس لیے رب العالمین نے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کہا، اور پھر کیا کہا؟ کوئی امام ابو حنیفہ کی بات نہیں مانے گا کافر نہیں ہوگا، کوئی امام مالک بن انس کی بات نہیں مانے گا کافر نہیں ہوگا، کوئی احمد ابن حنبل کی بات نہیں مانے گا کافر اور بے ایمان نہیں ہوگا، کوئی محمد بن ادریس کی بات نہیں مانے گا رحمت اللہ علیہ مجمعین کافر اور بے ایمان نہیں ہوگا۔ اور قرآن پاک نے کہا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا وہ بے ایمان ہوگا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور پھر مانے بھی ایسا کہ اس کی زبان بھی تسلیم کرے اور اس کے سینے میں موجود اس کا دل بھی تسلیم کرے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، زبان سے مان لیا مگر دل میں کھوٹ ہوئی، مومن پھر بھی نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن ابی ہو سکتا ہے ابن سلول، لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ نے ہم پہ 4 امام مسلط نہیں کیے ہیں، سبحان اللہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی، ایسے سینکڑوں امام موجود ہیں، ہر ایک کی اپنی شان، نرالی شان ہے۔ تو ہمیں جہاں سے دلیل ملے، ہمارا ٹارگٹ ہے قرآن اور حدیث، ہماری منزل ہے قرآن اور حدیث۔ قرآن کی آیت سے ثابت شدہ مسئلہ، حدیث سے صحیحہ سے ثابت شدہ مسئلہ، وہ دنیا کا کوئی امام بھی پیش کر دے وہ ہمارا امام ہے، اور پچھو امام دے۔ اللہ اکبر۔